بیان کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے. اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. میرے اوپر، ہمارے اوپر اس قرآن کی وضاحت کی ذمہ داری ہے. اور آج دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جتنی تفسیریں اس کتاب کی لکھی گئی ہیں کسی اور کتاب کی تفسیر دنیا میں نہیں لکھی گئی ہے. اس طرح قرآن حکیم کو محفوظ فرما دیا گیا. اور اللہ نے فرما دیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ تو اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے. رہا اعجاز کا دوسرا پہلو کہ اس جیسی کتاب کو دوسرا کوئی نہیں لا سکتا. خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں وہی چیلنج موجود ہے. صرف انسانوں ہی کو چیلنج نہیں دیا گیا ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے دنیا کے تمام انسانوں جنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو اور قرآن حکیم جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ. نہیں بنا سکتے، اس کا مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ بعض کے سپورٹر ہو جائے ہیلپ میں اور مدد میں، نہیں بنا سکتے. اللہ نے اپنے رسول سے کہلوایا، آپ کہہ دیجئے، بباغے دوحل اعلان کر دیجئے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسا قرآن لانے کی کوشش کریں، اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے. لا یاتون بمثلہ، قرآن حکیم کا مثل نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض کے سپورٹر ہو جائیں، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. ویسے دعوے تو بہت کیے گئے، خود کفار نے بھی دعویٰ کیا ہے. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہیں، قرآن جیسی کتاب لا سکتے ہیں. قرآن حکیم نے کہا اچھا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم قرآن جیسی کوئی کتاب لا سکتے ہو تو لا کر بتاؤ نا. جواب نہ لانا ان کے اس دعوے کے کھوکھلا ہونے کی دلیل ہے کہ دعویٰ کھوکھلا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ اگر ہم چاہیں تو قرآن کا مثل لا سکتے ہیں، مثل نہ لانا دعوے کو کھوکھلا ثابت کرتا ہے. دعویٰ تو انہوں نے کیا لو نشاء لقلنا مثل هذا. اور عجیب بات ہے، ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن جیسی کتاب چاہیں تو بنا لیں، پھر پروپیگنڈوں کی ضرورت کیا تھی؟ پروپیگنڈے کتنے کیے گئے معلوم ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب بنا سکتے ہیں، دوسری طرف ان کے پروپیگنڈے تو دیکھو. پروپیگنڈے کیا ہے؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر یہ بولتے ہیں کہ یہ قرآن نہ سنو. ارے جب قرآن جیسی کتاب بنانے پر قادر ہو تو پھر یہ پروپیگنڈا کیوں، یہ تبلیغ کیوں، یہ اعلان کیوں کہ قرآن کو نہ سنو اور قرآن جب پڑھا جائے تو شور کرو تاکہ تم قرآن پڑھنے والوں کی آواز کے اوپر غالب آ جاؤ. یہ ایک پروپیگنڈا، قرآن نہ سنو. اچھا دوسرا پروپیگنڈا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا عربی. یہ در حقیقت ایک دوسرے پروپیگنڈے کا جواب ہے. پروپیگنڈا کیا ہے؟ انما یعلمہ بشر. اور اسی پروپیگنڈے کو ایک جگہ ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون
پہلے ایک آ گیا کہ ایک آدمی ہے جو اس کو یہ قرآن سکھا دیتا ہے. پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا کہ وہ جو رومی غلام ہے، روم کا آیا ہوا، روم کا رہنے والا، یہاں ایک آدمی کا غلام ہے، یہ غلام محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام سکھا دیتا ہے. اس پروپیگنڈے کا جواب اللہ نے دیا. قرآن حکیم جواب دیتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی. ارے جس غلام کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ قرآن اس کا سکھایا ہوا ہے، عجمی ہے، یہ عربی نہیں ہے. قرآن تو عربی میں ہے. زبان یار من ترکی وہ من ترکی نمیدانم. یہ معاملہ ایسا ہے کہ زبان اس کی عجمی ہے اور قرآن عربی ہے. لہذا قرآن حکیم نے اتنا کہہ کر ان کے دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ تمہارا یہ پروپیگنڈا بھی بے بنیاد ہے کہ یہ غلام قرآن سکھا دیتا ہے. قرآن کی زبان تو عربی ہے ہی نہیں، پھر عربی زبان کا جو قرآن ہے عربی زبان میں کیسے سکھا سکتا ہے؟ تیسرا پروپیگنڈا ان ھذا الا افک افترا. ایسا یہ ایک اختراع ہے، ذہنی اپج ہے. اختراع مینس ذہنی اپج ہے. قرآن حکیم اس پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے قل فاتوا بعشر سور مفتریات. چلو ایسی 10 صورتیں تم بھی ذہنی اپج کر کے لے آؤ. اللہ اکبر. یہ قرآن حکیم کا انداز بیان اور جرح کا انداز. مختصر بات مختصر لفظوں کے اندر اس طرح کی جرح کرتا ہے، آدمی کو ساکت ہونے پر، خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے. اچھا گڑی ہوئی بات ہے نا، تو لے آؤ 10 صورت لاؤ ایسی گڑی ہوئی ذہنی اپج والی. قل فاتوا بعشر سور مفتریات. ایسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ. قرآن جیسی ایک آیت نہ بنا سکنا، 10 صورتیں نہ بنا سکنا، کیسے کیسے چیلنج دیے گئے. پہلا چیلنج یہ دیا گیا پورا قرآن بنا کر لاؤ، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں قل لئن استمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله. قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے تم، اگر ہمت ہے تو لا کر بتاؤ. پھر چیلنج کیا گیا قل فاتوا بعشر سور مفتریات. چلو پورا قرآن نہیں 10 صورتیں بنا کر لاؤ. اس پر بھی خاموشی. پورا قرآن نہیں بنا سکے تو چیلنج کیا گیا 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. اس پر بھی خاموشی ہے. پھر چیلنج کیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. پورا قرآن نہیں بنا سکتے چلو چھوڑو، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے چلو چھوڑو، ایک ہی صورت اس کے مثل بنا کر لے آؤ. اب بھی خاموشی ہے. پھر قرآن کہتا ہے اچھا چلو قرآن جیسا ایک جملہ ہی بنا کر بتا دو. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. حدیث میں جملہ سینٹنس. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر تم اپنے پروپیگنڈے میں سچے ہو تو پورا قرآن بنا کر لاؤ. نہیں بنا سکتے 10 صورتیں لاؤ. 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو ایک صورت لاؤ. ایک صورت نہیں ایک جملہ بنا کر دکھاؤ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر تم اپنے پروپیگنڈے میں سچے ہو ایک سینٹنس بنا کر بتاؤ قرآن جیسا. آج تک کوئی قرآن کے مثل ایک سینٹنس نہیں بنا سکا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن جیسا کلام کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن جیسا کلام کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ کبھی غور کیا آپ نے اس پر؟ بہت سارے جوابات ہیں، میں ایک گہرا جواب دے رہا ہوں. دیکھو، ایک ہے خلق اور ایک ہے صنعت. خلق صنعت. خلق means you can say it in English creation. تخلیق. creation تخلیق. اور صنعت means making بنانا. خلق کسے کہتے ہیں؟ غیر موجود کو موجود کرنا. یہ چیز نہیں ہے، نتھنگ ہے، اس کو سم تھنگ کرنا. سرے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کو بنانا. غیر موجود کو موجود کرنا یہ خلق ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاصہ ہے.
کوئی غیر موجود کو موجود نہیں کر سکتا. غیر موجود کو موجود کرنا، نتھنگ کو سم تھنگ کرنا، یہ خلق ہے. اور صنعت کسے کہتے ہیں؟ صنعت کہتے ہیں موجود کو نئی شکل دینا. لوہا انسان نہیں بنا سکتا، ہاں لوہے کو مولڈ کر کے یہ کچھ بنا دیا گیا ہے. شاید اگر یہ لوہے کا ہے تو اس کو مولڈ کر کے موبائل بنا دیا گیا. دیکھو یہ صنعت ہے. آدمی صنعت کر سکتا ہے، خلق نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کو خلق کیا ہے. ان میں سے ایک مخلوق مکھی ہے، مکھی. اور ترجمے کو اگر وسعت دے دو تو مکھی کے دائرے میں مچھر بھی آ جاتا ہے. اور اللہ نے دعویٰ کیا ہے لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اللہ نے فرمایا جتنی چیزیں میں نے پیدا کر دی ہیں اس پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اور جتنی چیزیں پیدا کر سکتے اسے کوئی ڈسٹرائے بھی نہیں کر سکتا. جی کوئی آدمی کوئی شے نہ تو پیدا کر سکتا ہے اور نہ تو اس کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے. صنعت کر سکتا ہے، موجود چیز کو نئے نئے فارمز دے سکتا ہے، نئی نئی شکلیں دے سکتا ہے. اس کو صنعت کہتے ہیں. اچھا جب مخلوق کوئی مخلوق نہیں بنا سکتی، مثلا انسان مخلوق ہے، کوئی مخلوق نہیں بنا سکتی، تو قرآن تو مخلوق ہے ہی نہیں. قرآن تو اللہ کی صفت ہے. قرآن کی نظیر کیسے لائی جا سکتی؟ نہیں سمجھا؟ جب مخلوق کو ایجاد نہیں کیا جا سکتا، مخلوق نہیں بنائی جا سکتی، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ مخلوق بنا سکے، تو قرآن تو مخلوق ہے ہی نہیں. اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت کی نظیر کیسے لائی جا سکتی ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے. جب کوئی آدمی مخلوق نہیں بنا سکتا تو قرآن حکیم جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کی نظیر کیسے لائی جا سکتی ہے؟ سو اس وجہ سے کوئی آدمی قرآن کی نظیر نہیں لا سکتا. یہ گہرا جواب ہے. اس سے بہت سارے جوابات دیے جا سکتے ہیں. یہ تو تھا اس سوال کا جواب کہ قرآن حکیم جیسی کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی جملہ کوئی کیوں نہیں بنا سکتا. جواب یہ ہے جو میں نے دیا. قرآن حکیم اپنی حقیقت بیانی کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. اللہ اکبر. حقیقت جانتے کسے بولتے ہیں؟ مانو یا نہ مانو بات یہی ہے. یہ حق کی تعریف ہے. حق کسے بولتے ہیں؟ مانو یا نہ مانو بات یہی ہے. تسلیم کرو یا نہ کرو بات یہی ہے. اٹ از کالڈ حق. اسی کو حق بولتے ہیں. چاہے مانو یا نہ مانو یہی حق ہے، یہی ہے. اس کو حق بولتے ہیں. دیکھو پہلے کوئی چیز سپوزیشن کے درجے میں رہتی ہے، مفروضہ جسے بولتے ہیں. مفروضہ فرض کر لیا گیا، سپوز کہتے نہیں، فرض کرو. پھر سپوز سے اگلا مرحلہ ہے تھیوری کا، نظریہ. اور نظریہ جب اپنے تمام اطراف سے ثابت ہو جاتا ہے تو لا بن جاتا ہے، لا. قرآن حکیم کے اندر کوئی بات نہ تو سپوزیشن ہے نہ تھیوری ہے، ٹوٹل لاز ہیں، قانون ہے. اور پھر قانون کے بعد کوئی اور مرحلہ نہیں ہوتا ثبوت کا. اسی کو حقیقت کہتے ہیں، اسی کو حق بولتے ہیں. قرآن کے تمام اصول حق ہے. قرآن کوئی نظریہ نہیں ہے، قرآن کوئی تھیوری نہیں ہے، قرآن کوئی مفروضہ نہیں ہے. قرآن از اول تا آخر لا ہے، لا ہے. اس کے ہر اصول لاز کی حیثیت رکھتے ہیں اور لا کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. سپوزیشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، مفروضے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اسی طرح تھیوری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن لا کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا.
لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی لچک رکھی ہے تو قرآن حکیم بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب، لیکن خدا کی قسم اگر یہ میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی فنون ہیں، ہر فن کے استاد کو یہ کتاب اس کے فن کی آخری کتاب ملے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سید قطب شہید کے بھائی محمد قطب، انہوں نے جامعۃ الازہر مصر سے نفسیات جیسے ٹف موضوع کے اوپر سائیکولوجی کے اوپر پی ایچ ڈی کیا ہے۔ میں نے ان کی سائیکولوجی پر لکھی ہوئی کئی کتابیں پڑھی ہیں، الدراسات فی النفس الانسانیہ، فی النفس والمجتمع، اسی طریقے سے الانسان بین المادیۃ والاسلام، التطور والثبات فی حیات البشریہ، یہ ساری بڑی ضخیم کتابیں ہیں، میں نے لفظاً سائیکولوجی پر لکھی ان کی کتابیں پڑھی ہیں۔ انہوں نے مقدمے کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ میں نے جب اس ٹاپک کو تھیسس کے لیے منتخب کیا تو میں نے جب قرآن حکیم کا مطالعہ کیا تو مجھے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن سائیکولوجی نظر آیا۔ اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لہذا میرا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ دنیا میں جتنے فنون ہیں اس فن کے ہر استاد کے لیے قرآن حکیم آخری کتاب ہے۔ پہلے ذرے کے بارے میں تھیوری کیا تھی، سپوزیشن کیا تھا؟ ایٹم، جوہر کے بارے میں، اردو میں اس کو جوہر بولتے ہیں، عربی میں اس کو ذرہ بولتے ہیں، ذرہ، ایٹم، اردو میں اس کو جوہر بولتے ہیں، انگلش میں اس کو ایٹم بولتے ہیں، ایٹم۔ جان ڈالٹن نے کیا کہا تھا؟ اس کی تھیوری تھی، یہ نظریہ تھا کہ جوہر ناقابل انقسام ہے، ایٹم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ایٹم تقسیم ہو ہی نہیں سکتا، یہ آخری ذرہ ہے، یہ آخری حد ہے کسی چیز کی جو ناقابل انقسام ہے، ایسا جز ہے کسی چیز کا جس کو آگے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تھیوری تھی فقط، لیکن آگے آ کر کے سائنسداں جے تھامسن نے کیا کہا؟ نہیں، ایٹم قابل تقسیم ہے، اور اس نے الیکٹران، پروٹون اور